الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الواسطية: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. میرے جملہ سامعین کرام و مشاہدین اور متابعین، کل تک پچھلے 2-3 دروس میں اس بات کا ذکر ہوتا رہا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب جل وعلا کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور سنت کی اہمیت و عظمت، اور اس سلسلے میں سنت سے صفات کے اس بات میں اہل السنہ والجماعہ کا طریق و منہج بتایا گیا۔ آج جو میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ذکر کردہ عبارت جو ایک حدیث کے تذکرے پر مشتمل ہے پڑھا ہے، اور یہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان صفات کا اب ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں جن کی دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا فَمِن ذَلِكَ، اور فَمِن ذَلِكَ کا معنی و مفہوم وضاحت کے ساتھ یوں ہے کہ یعنی ایسی ہی صفات باری تعالی میں سے کہ جن سے اللہ تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، میں ترجمے کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے پہلے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات جب رات کا آخری تہائی باقی رہتا ہے نزول فرماتا ہے۔ سو اللہ تعالی کہتا ہے
کہ کون ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے دعا مانگے، مجھ کو پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کا مسئول اسے عطا کر دوں؟ کون ہے کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ یہ حدیث حدیث النزول کہلاتی ہے، یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل وعلا کی صفت نزول کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ترجمے سے یہ بات واضح ہے کہ ہر رات جب رات کا تہائی اخیر باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ اترتا ہے۔ اس سے یہ عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا کے صفات جلال، صفات کمال میں سے ایک صفت اس کا آسمان دنیا پہ نزول ہے، اور یہ نزول اللہ جل وعلا کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے۔ معنی معلوم ہے، کیفیت یہ غیر معقول ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی قریب کرنا بدعت سمجھتے ہیں۔ اس نزول کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس نزول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالی کی صفت پر ایمان رکھتے ہیں، بلا تحریف، بلا تعطیل اور بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے۔ یہ حدیث، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم نے اس کی تخریج کی ہے اپنی صحیحین کے اندر۔ حدیث اعلیٰ پائے کی صحیح حدیث ہے، اور سنت اور حدیث کی متواتر حدیث یہ کہلاتی ہے کہ اس کے روات ہر طبقے روایت میں اس قدر ہیں کہ جن سے جھوٹ کا صدور محال ہے اور جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا بھی محال ہے۔ جو متواتر کی تعریف ہے وہ اس پر چسپاں ہوتی ہے کہ بہت سارے علماء اعلام اہل سنت کے مستند محدثین کرام نے اس حدیث پر متواتر کا حکم لگایا ہے، گرچہ یہ تواتر لفظی نہیں بلکہ تواتر معنوی ہے، اور اس کے روایت صحابہ کرام میں کے ہی 28 یا 30 تک پہنچتے ہیں۔ خلاصۃ القول، اس حدیث میں اللہ تعالی کی صفت نزول کا اس بات ہوتا ہے، اور نزول اللہ تعالی کی صفت ہے، اس لیے کہ جس کے نزول کا اس میں تذکرہ ہے اور جو نازل ہوتا ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے ہر صفت کے متعلق، کہ یہ نزول یا اللہ جل وعلا کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے شان کے مطابق ہے۔ یہ نزول معاذ اللہ مخلوق کے نزول کی مانند نہیں ہے کہ جس میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس میں جب ایک مخلوق نزول کرتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اوپر والی جگہ
ہاں وہ اس پر سایہ فگن ہوتی ہے الی آخرہ. یہ ساری چیزیں معاذ اللہ تعالیٰ کے حق میں لازم نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم صفات پر، اور انہی میں سے صفت نزول ہے. ہاں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سے ماخوذ اہل سنت والجماعت کے عظیم قاعدے کی روشنی میں ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ اس باتیں معنی ہے نہ کہ اس باتیں کیفیت. فالنزول نزول اثبات لا نزول کیفیت. او نحن نؤمن بنزول اللہ جل وعلا الى السماء الدنیا من غیر تمثیل ولا تشبیہ نزولا یلیق بعظمتہ وجلالہ. نزول کے متعلق ایک فائدے کی بحث بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ خود نزول اور نزول والی صفت کے متعلق بات تعبیر کی ہے، اس کے سلسلے میں خود اہل سنت والجماعت کے درمیان بھی اختلاف ہے. اور اس اختلاف کا ماحصل یہ ہے کہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی بذاتی ہی نزول فرماتا ہے، اللہ بذاتی ہی نازل ہوتا ہے، یا ایسا نہیں کہا جائے گا، یا بات مطلق ہی کہی جائے گی؟ اس سلسلے میں 3 قول ہیں. بعض اہل السنہ والحدیث کا یہ قول ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی بذاتی ہی نازل ہوتا ہے، ینزل اللہ بذاتی ہی کہا جائے گا. یعنی اور ان کا یہ قول ہے جس کی وہ توجیہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ بذاتی ہی نازل ہوتا ہے کہا جائے گا تاکہ نزول کی صفت کے سلسلے میں وہم کرنے والے اور وہم دلانے والے اور وہم پیدا کرنے والے معولہ والی بات نہ در آنے پائے جو اللہ جل وعلا کے نزول کی تعویل نزول امر یا نزول رحمت الہی وغیرہ جیسے کلمات و تعبیرات سے تعویل کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نزول کے معنی اللہ تعالیٰ کے امر کا نازل ہونا، یا یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ تعویل کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. دوسرا قول خود اہل سنت میں سے بعض کا یہ ہے کہ رب جل وعلا بذاتی ہی نازل ہوتا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، ہم اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک ایسا کہنا کہ اللہ بذاتی ہی نازل ہوتا ہے یہ قول باطل اور مردود ہے. اور تیسرا قول، اور یہی تیسرا قول میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی درست قول ہے، یہی ثواب ہے، یہی حق ہے، اور وہ یہ کہ نہ یہ کہا جائے گا کہ رب بذاتی ہی نازل ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ رب تعالی بذاتی ہی نازل نہیں ہوتا ہے. یعنی بذاتی ہی کا نہ اس بات کیا جائے گا نہ اس کی نفی کی جائے گی، بلکہ مطلق کہا جائے گا، جیسا کہ خود حدیث کے اندر اطلاق ہے کہ ہمارا رب جل وعلا نازل ہوتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ ہے کہ لا نتجاوز القرآن والحدیث فی باب الصفات. باب صفات کے اندر ہم قرآن و حدیث سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے ہیں، لہذا حدیث کے اندر
نزول کا اس بات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ینزل ربنا کہا ہے، اور اس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اور آپ کی تعبیر میں، آپ کے حدیث کے لفظ میں بذاتہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس لیے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا ہے۔ یاد رہے کہ بعض اور طرح کے سوالات کرنے والے کرتے ہیں کہ کیا نزول بذات اللہ کا قول اس کو کبھی اختیار کیا جائے گا؟ شرح واسطیہ فضیلت الشیخ صالح عبدالعزیز آل شیخ نے یہ کہا ہے کہ مناظرے کے عالم میں ایسا کہا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی یہاں بعض لوگ کھڑا کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کے سوالات حقیقت یہ ہے اہل سنت والجماعت کے منہج کے مخالف ہے کہ کیا اللہ جل وعلا کا نزول، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ عرش خالی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کسی نے یہ کہا کہ عرش خالی ہو جاتا ہے، اور ان کے فہم کے مطابق نزول کو حقیقی معنی میں مراد لینے کی صورت میں یہ چیز لازم آتی ہی آتی ہے، لیکن یہ لزوم والی فکر اور لزوم والی بات بذات خود باطل ہے۔ درست قول و ثواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ جل وعلا عرش پر مستوی رہتے ہوئے اللہ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ نزول کرتا ہے، جیسا کہ اس کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے۔ لہذا ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث سلف صالحین کا درست قول یہی ہے کہ اللہ نزول فرماتا ہے حالانکہ وہ عرش پر مستوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عرفہ کی شام کو اپنے مخلوق سے قریب ہوتا ہے حالانکہ وہ عرش پر مستوی رہتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن فصل قضا کے لیے آئے گا حالانکہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ ایک بات یاد رہے، میں درس کا خاتمہ کرتے ہوئے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنہ کے نزدیک اللہ تعالی کے لیے حقیقی نزول ثابت ہے۔ رہے بدعتی طوائف معتزلہ، اسی طرح سے انہی کے در حقیقت تلامذہ کلابیہ، اشعریہ، ماتریدیہ، ان سب کا موقف یہ ہے کہ یہ نزول کا انکار کرتے ہیں، یہ نزول کی نفی کرتے ہیں۔ بعض تو اس کا اصلاً انکار کرتے ہیں جیسے کہ معتزلہ، اور بعض اللہ جل وعلا کے حقیقی نزول کا انکار کرتے ہیں، اور وہ تعویلاً یوں کہتے ہیں کہ نزول سے مراد اللہ جل وعلا کا حقیقی نزول نہیں ہے، اس سے تشبیہ و تمثیل لازم آئے گی۔ اور ان کا پرانا طریق ہے کہ ان کے اپنے ذام کے مطابق تشبیہ و تجسیم سے بچنے کے لیے وہ اس کے ظاہری معنی سے پھیرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں تحریف معنوی کرتے ہیں۔ مثلا اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ صفت نزول کے سلسلے میں یوں تعویل کرتے ہیں کہ اس سے اللہ جل وعلا کے امر کا نزول مراد ہے، یا اس سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ اشاعرہ وغیرہ جیسے
طائفہ معولہ کا قول ہے، اور یاد رہے کہ ان کا یہ قول باطل ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ اہل الحدیث کا اس سلسلے میں واضح مذہب اور واضح ترین منہج اور طریق وہی ہے جو صفات کے سلسلے میں ہم بار بار ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نحن نؤمن بصفت نزول اللہ تعالی وكذلك بجميع صفاته الثابتة من الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو معتقدنا ومنهجنا. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويرزقنا الإيمان الصحيح السالم والعمل الصالح، والله تعالى هو الموفق. وصلى الله